یہ ایک ایسی آئیڈیولوجیکل سٹیٹ ہے جو بیکورڈ لے جا رہی ہے وقت میں. وقت آگے کو جا رہا ہے, باقی سوسائٹیز آگے کو جا رہی ہیں. تو دیٹس دا پرابلم. حالات میں لوگ جو ہیں امن پسند ہوتے ہوئے وہ درندے بن جاتے ہیں. واٹ از دا سائیکالوجی اس میں, یہ ساری چیزیں جو ہے نا. تو سوشل سائنس تو شاید 47 میں الوژن ہوگی which has now become a delusion. السلام علیکم. اکمل شہزاد گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہمیشہ سے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس چینل پہ میں آپ کی ایسے لوگوں سے ملاقات کروا سکوں اور ایسے لوگوں سے گفتگو کروں آپ کے لیے جن سے آپ کو ان کو سننے کا, دیکھنے کا فائدہ ہو اور کوئی علمی, ادبی اور کوئی یوزفل گفتگو ہم کر سکیں. تو آج ایک ایسی ہی شخصیت ہمارے اس میٹ اپ میں ہمارے ساتھ موجود ہے, ڈاکٹر اشتیاق احمد. ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں. انہوں نے سویڈن سے پی ایچ ڈی کیا پولیٹیکل سائنس میں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں جو انٹرنیشنلی ویل اکلیمڈ ہیں, جنہیں جانا جاتا ہے. اور پنجاب کی پارٹیشن پہ انہوں نے ایک بہت عمدہ ریسرچ ورک کیا اور وہ کتابی شکل میں چھپ چکا ہے. اور ان کی پچھلے دنوں میں ایک جو بہت اچھی کتاب آئی وہ جناح کے نام سے, قائد اعظم محمد علی جناح کے نام پہ یہ چھپ چکی ہے. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کی کئی کتابیں جو آپ کے سامنے بھی ہیں, اور اس کے علاوہ ان کا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے وہ بھی بڑا خاصی کی چیز ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے جو میری پہلی ملاقات ہوئی وہ ڈاکٹر مبارک علی صاحب کے ساتھ ساجدہ وینڈل جو این سی اے کی پرنسپل رہی ہیں ان کے ہاں ایک کانفرنس ہو رہی تھی گلبرگ میں. اور اس کے بعد اشفاق سلیم مرزا صاحب نے اسلام آباد میں ایک ان کے ساتھ نشست رکھی. تو آج ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے ہم آپ کے لیے بنفس نفیس ان کی خدمت میں حاضر ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ بہت مہربانی, بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا کہ آج ہم آپ سے بات کر سکیں. تو آپ جو بھی چاہیں میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا. جی ڈاکٹر صاحب آپ سویڈن میں بھی پڑھاتے رہے, وہاں کی یونیورسٹی کے پروفیسر آف ایمریٹس ہیں وہاں کے, یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ ان کے لیے پروفیسر کا آنر رکھتے ہیں. جی. اور جیسا کہ میں خود یورپین پروفیسر کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں, جرمن پروفیسر تھے پروفیسر ولفگینگ لینگسفیلڈ این سی اے. اچھا. تو پروفیسر کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے یورپ میں یا امریکہ میں یا ان ملکوں میں. بے شک. تو آپ اس درجے پہ فائز ہیں, اور پاکستان میں این سی اے اور لمس میں بھی آپ پڑھاتے رہے. اور ابھی جب آپ اسلام آباد آئے ہوئے ہیں تو بڑے بھرپور آپ کے یہاں سیشن رہے جی بلیک ہول میں. اور اگر ساری دنیا کا ایک آپ پرسپیکٹو لیں تو آپ کو پاکستانی کہاں کھڑے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں, ایک وہ کیا کہتے ہیں آئرن لا آف سوشل سائنس ہے کہ جہاں پہ ایک آئیڈیولوجیکل سٹیٹ ہوگی تو وہاں پہ جو فیکٹس ہیں اور جو ایویڈنس ہے اس کو آئیڈیالوجی کے فریم ورک میں فٹ ہونا پڑے گا. جہاں پہ ایک اوپن سوسائٹی ہے, لبرل سوچ ہے, ان کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیر از نو کمپلیٹ فریڈم آف اسپیچ. اگر ہو بھی تو سب چیزیں جو آپ لکھتے ہیں ویلکم نہیں ہوتی. لیکن قدرے جہاں پہ یہ ہیں چیزیں وہاں پہ پھر ریسرچ کی فریڈم ہے. آپ وہ بات کر سکتے ہیں جو آپ کی آبجیکٹو ریسرچ کی بنیاد پہ پڑھ کے, ڈاکیومنٹ دیکھ کے, لوگوں کے ساتھ بات کر کے آپ پبلش کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. تو پاکستان میں کیونکہ ایک آئیڈیولوجیکل سٹیٹ اس کی بنیاد بنی اور اس کی ایجوکیشنل پالیسی کو بھی اس طرح ڈائریکٹ کیا گیا کہ ہر موقع پہ آئیڈیالوجی جو ان کی ہے وہ اسکول کے اندر پڑھائی جائے, انڈاکٹرینیٹ لوگوں کو کیا جائے. تو اب مثلاً مجھے لوگوں نے کہا جی پاکستان میں قائد اعظم پہ پی ایچ ڈی نہیں ہو سکتی. میں نے پھر انکوائری کی تو یہ غلط ہے. قائد اعظم پہ پی ایچ ڈی کئی ہوتی ہیں اور کئی لوگ کلیم کرتے ہیں جی ہم تو 50 پی ایچ ڈیز کروائیں گے. کرٹیکلی یو کینٹ رائٹ ایون ون سینٹنس. تو اب آپ کہیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں کہ آپ جو ایک ڈسکرپٹیو اسٹڈی کر دیتے ہیں جس میں اسے کہا جاتا ہے ہیگیوگرافی, یعنی جس طرح ایک ہوتے ہیں نا
سینٹ ان کی تعریف کی جاتی ہے. تو اس قسم کی ہمارے ہاں بایوگرافیز لکھی جاتی ہیں, ہر جگہ پہ کمال دکھایا جاتا ہے, اور ڈائیکاٹمی یہ کی جاتی ہے کہ ساری غلطیاں دوسری طرف سے ہوئیں, ہماری تو سب اچھائیاں تھیں. تو میرے خیال سے دنیا میں کوئی بھی پاکستانی جو ہے نا ریسرچ کو زیادہ تر امپورٹنس یہ نہیں دیتا کہ وہاں پہ کیا ان کی آرگیومنٹس ہیں, وہ اس پہ دیتا ہے کہ یہ کیا چھاپ رہے ہیں, کہ کیا فیکٹس کیا ہے, یعنی بیسک فیکٹس انٹرپریٹ کرنے میں پھر یہاں پہ ڈنڈی مارنی پڑتی ہے آپ کو. تو یہ نہیں ہے کہ آپ ریسرچ کر نہیں سکتے, لیکن آپ ڈسکرپٹیو ریسرچ کرتے ہیں, اینالیٹیکل ریسرچ نہیں کر سکتے, کرٹیکل ریسرچ نہیں کر سکتے. اور جہاں جہاں آپ اپنے ہسٹری کو آپ کے موجودہ دور پہ ایک کرٹیکل نظر نہیں رکھیں گے, تو آپ جو اس معاشرے میں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو آپ درست بھی نہیں کر سکیں گے. تو پاکستان سوشل سائنس کی میں بات کر رہا ہوں اور ہسٹری کی, باقی مضمون بھی ایسے ہی ہیں. کہا جاتا ہے کہ نیچرل سائنسز میں بھی برا حال ہے. مثلا ایک ایگزامپل ہے, ایک دفعہ گورنمنٹ کالج میں جب پڑھا رہا تھا تو فزکس ڈپارٹمنٹ کے لوگ اور ہم وہاں پہ نیلا گنبد ہے لاہور, وہاں پہ چکڑ چھولے جو ہے نا وہ مشہور ہے, وہاں پہ ہم گئے. میں پرانا ہی لاہور کا رہنے والا, تو دس واز اے ریوائول. وہاں پہ ان کے یہ اسکالرز بھی فزکس پڑھانے والے بیٹھے تھے. تو میں نے کہا اب ان سے میں کیا بات کروں. میں نے کہا کہ یار دیکھیں, یہ جو ماڈرن دنیا بنی ہے اور جو اس کی سمجھ آئی ہے وہ تو فزکس سے شروع ہوتی ہے. کوپرنیکس, گیلیلیو, نیوٹن, انہوں نے ساری دنیا کی جو سوچ ہے بدل دی. اس سے پہلے ریلیجیس آئیڈیالوجی کے مطابق یہ دنیا 6 دن میں بنی تھی یا 7 دن میں, اور دنیا کے ارد گرد سورج اور باقی چیزیں گھومتی ہیں. اس ریسرچ نے, فزکس نے بتایا کہ دیٹس ناٹ دا کیس. یہ جو ارتھ ہے اٹس اونلی اے سیٹلائٹ آف دا سن. تو اس سے سارا دنیا کو سمجھنے کا, پاس کو سمجھنے کا ایک بہت بڑا وہ کیا کہتے ہیں دروازہ کھلا, اور ایک ماڈرن دنیا بنی. اس کی بنیاد پہ سائنس بھی تو پھر آئی نا, میجر کرنا, انسٹرومنٹ بنانا, سارے دوبارہ ان کو کرنے پڑے. اور تو میں نے کہا آپ لوگ کس طرح پڑھاتے ہیں فزکس؟ تو وہ مجھے کوئی کلیئر جواب نہیں دے سکے. وہ یوں تھا کہ وہاں کہنا پڑتا ہے کہ بھئی نیوٹن یہ کہتا ہے, لیکن ہماری مذہبی ٹیچنگز کے مطابق اصل میں یوں ہے. تو میرے خیال سے یہ آئیڈیولوجیکل ٹیچنگ ہے, یہ کوئی سائنٹیفک ٹیچنگ نہیں ہے. سائنس کا تو بیسک اصول ہے کہ دیر از نو فائنل ٹروتھ. جو بھی ٹروتھ ہوتا ہے وہ اس زمانے کی ریسرچ کی ہائپوتھیسس ٹیسٹ کر کے جو کبھی فالس نہ ہو تب تک سچ ہوتا ہے. جب نئی انفارمیشن آ جائے تو اس کو بھی آپ وہ کریکٹ کرتے ہیں. جیسے یہ تھیوری آف گریویٹیشن جو ہے نیوٹن کی, یہ آئنسٹائن نے آ کے کریکٹ کی, اور اس کے آگے اب کوانٹم تھیوری اور یہ سارے سوال. سائنس میں دیر از نو فائنل آنسر ٹو دا ریالٹی اور دا کمپلیکسٹی آف دا یونیورس. لیکن یہ ہے سائنس, نو فائنل آنسرس. بٹ ریلیجن کوئی بھی ہوگی, اسلام ہوگا, ہندوازم, کرسچینٹی, اٹ از بیسڈ آن بلیف. اور وہ جب ڈاروین آئے تو انہوں نے, ایک تو تھی نا فزکس کی بنیاد, انہوں نے یہ بایولوجی کی بنیاد پہ شو کیا کہ یہ تو ایوولوشن ہے جو بلینز آف ایئرز اور ملینز آف ایئرز پیچھے جاتی ہے. تو اب اگر آپ اپنی یونیورسٹیز میں اس کو اس طرح پڑھا رہے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک اس میں سے کوئی بڑے انٹلیکچوئل نکل سکتے ہیں. انڈیویجول تو نکل سکتے ہیں, لیکن جنرل جو لیول آف سائنس, انفارمیشن, سوشل سائنس, پاکستان کی ویکسٹ جو مجھے نظر آتی ہے, کیونکہ میں اس فیلڈ میں ہوں, وہ ہے سوشل سائنس. یہاں پہ سوشل سائنس پہ کام ہی کوئی نہیں ہوتا. میں نے پتہ کروایا یہ سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ یہاں قائد اعظم یونیورسٹی میں ادھر ادھر جس قسم کے سیمینار ہو رہے ہوتے ہیں, دے ڈونٹ بلانگ ٹو دا کیٹیگری آف سوشل سائنسز. وہ مسٹسزم کی باتیں ہو رہی ہیں. گورنمنٹ کالج کی ایک مشہور انسٹیٹیوشن ہے ہماری, وہاں پہ انہوں نے صوفیزم پہ ریسرچ کرانی شروع کروا دی ہے. سو آل دس از, ایک تو ہوتی ہے نا آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ جو کمیونسٹوں نے تیار کی, اس میں پروگرس آگے کی طرف ہے. لیکن ہماری آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ تو
ایک ایسا عجیب فارمولا ہے جو کہ 7th سینچری میں ہم کو واپس لے جانے میں ہے, تو اس کے اندر تو پروگرس کی بات بھی کوئی نہیں ہے. اٹس بینگ آنیسٹ اینڈ ٹرو اینڈ فیتھفل ٹو دا 7th سینچری. تو یہ تھے اور زیادہ, اٹس ناٹ اونلی این آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ, یہ ایک ایسی آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے جو بیکورڈ لے جا رہی ہے وقت میں. وقت آگے کو جا رہا ہے, باقی سوسائٹیز آگے کو جا رہی ہیں, تو دیٹس دا پرابلم. یعنی پھر یہ کہ دنیا کے جو طالب علم ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں یا وہاں کا جو ایک علمی معیار ہے اس کا اور پاکستان کا بہت زمین آسمان کا فرق ہے. بہت ہی بڑا. بالکل صحیح. بالکل. آئی مین میں جب دیکھتا ہوں کہ کوئی ہمارا انالیٹیکل پاور ہے ہمارے اسٹوڈنٹس میں, ویری لٹل. انہیں ٹریننگ ہی نہیں ہے کہ آپ اینالائز کریں, تو دیٹس اے بگ پرابلم. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ ہسٹورین اور پولیٹیکل سائنٹسٹ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. ہسٹورین جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں پرٹیکولر ایونٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں اس کی یونیکنیس میں. ٹھیک ہے کہ اکبر کا یہ دور تھا, یہ حکومت تھی, یہ تھی, وہ تھی, یوں 3 الہی, 9 رتن, یہ تو وہ ایک خاص وہ کیا کہتے ہیں اس زمانے کے رولر اور اس زمانے کی سوسائٹی پہ وہ کرتے ہیں. سوشل سائنس آلویز بیکم اسٹارٹس ود دا یونیورسل, اور اس میں وہ پھر پرٹیکولر کو اسٹڈی کرتا ہے. مثلاً جینوسائڈ ہوئی, ایتھنک کلینزنگ ہوئی, اور یہ ہسٹری میں ہوتی جا رہی ہے. جو میں نے پنجاب کی کتاب لکھی ہے وہ ایز اے سوشل سائنٹسٹ ہے, اس میں میں نے پوری ڈسکشن کی ہے کہ واٹ از ایتھنک کلینزنگ, واٹ از جینوسائڈ, ہسٹری میں یہ کیسے ہوا, کن حالات میں لوگ جو ہیں امن پسند ہوتے ہوئے وہ درندے بن جاتے ہیں, واٹ از دا سائیکالوجی اس میں, یہ ساری چیزیں جو ہے نا. تو سوشل سائنس از اپروچنگ پرٹیکولر ایونٹ in the light of the general knowledge about it. History is کہ دنیا کے نالج تو ہیں لیکن اس پرٹیکولر ایونٹ کی کیا ڈیٹیلز ہیں, یہ ہے بنیادی کنٹراسٹ دونوں میں. کچھ ہسٹورین جو ہیں جیسے کہ گبن اور یہ ٹون بھائی, انہوں نے کوشش بھی کی کہ ایک ہسٹری کی تھیوری بھی بنائی جائے, بٹ دیٹس ناٹ دا مین اسٹے. ان کی ڈیٹیلز میں باتیں ہوتی ہیں, اس زمانے کے اوپر بات ہوتی ہے. اور سوشل سائنس جو ہے وہ بیسکلی تو کنٹمپریری پیریڈ پہ نظر رکھتی ہے, بہت اینٹیکوٹی میں یا پاسٹ میں نہیں جاتی. ایک تو ٹائم پیریڈ کی بات ہے نا, اور اگر ہسٹوریکلی بھی وہ اسٹڈی کرتی ہے کسی چیز کو سوشل سائنس, تو اس میں اس کی جنرلٹی سے پرٹیکولر تک آپ آتے ہیں. یہ فرق ہے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک جو پاکستان میں ایک خاص مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے اور جو ہمارا نصاب یا ہمارا انوائرمنٹ ہمیں سکھاتا ہے, جی, تو ایک ریالٹی ہے. جی, تو کیا ہم یعنی کسی الوژن میں رہ رہے ہیں, ایک خاص یوٹوپین ورلڈ میں رہ رہے ہیں, کہ یا ہماری اپروچ ٹھیک ہے؟ دیکھیں, اگر ہم کہیں کہ 2 لفظ ہیں ایلوژن اینڈ ڈیلوژن, تو شاید 47 میں ایلوژن ہوگی وچ ہیز ناؤ بیکم اے ڈیلوژن, کیونکہ اسی بنیاد پہ جو آپ نے کیا اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. نہ آپ کی یونیورسٹیاں دنیا کی رینکنگ میں کہیں ان کا نام ہوتا ہے, نہ آپ کے کوئی انڈیویجولس کو آپ چھوڑ دیں, کسی کتاب کا کوئی ذکر ہوتا ہے دنیا کے اندر کہ یہ بہت بڑی کتاب یہاں کے کسی اسکالر نے لکھی ہے. ایکسیپشنز تو ہیں, ہاں جی. تو پاکستان ایکڈیمک ورلڈ میں بلانگس نو ویئر, نائدر ان ہسٹری nor in social science, and I am definite not in the natural sciences either. نہیں ہے, زیرو ہے. اور جو اس طرح کا نصاب ہم نے بنایا وہ آئیڈیولوجیکل نصاب ہے نا, کہ ہر جگہ پہ ہم صحیح تھے, ہندو میں یہ خرابی ہے, ہم یہ ہوتے ہیں, وہ دوسرے یوں ہوتے ہیں. اگر آپ اس طرح جنرلائز کرنا شروع کر دیں, اسے جنرلائز بھی نہیں آپ کہہ رہے, یو آر اسٹیریوٹائپنگ. تو اسٹیریوٹائپنگ از دا ورسٹ ٹائپ آف ڈسٹورشن آف فیکٹس. ڈاکٹر صاحب, پولیٹیکل سائنس کی ایک نظر سے اور ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوتے ہوئے تاریخ کے جو پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے, جی, آپ پاکستان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, ایک اسٹیٹ تو پاکستان کی ہے اور ممبر ہے یونائٹڈ نیشنز کا, تو یہ ایک لیگل ساورن اسٹیٹ ہے, اور
اس کو باقی دنیا بھی مانتی ہے، امبیسڈر ہمارے وہاں ہیں، ان کے ہمارے پاس ہیں. تو جو بیسک فارمیلٹی ہے اسٹیٹ کی وہ تو ہماری اسٹیٹ کمپلیٹ کرتی ہے. لیکن انٹرنیشنل لاء میں یہ بھی ہے، یو این چارٹر میں، نان انٹرفیئرنس ان دا افیئرز آف ادر اسٹیٹس، اور کہ جو اسٹیٹ ہے وہ اپنے سٹیزنس کو انصاف سے ٹریٹ کرے گی. یہ ازمپشنز ہیں اس کی. ہم نے اپنی اسٹیٹ کو ونس اگین آئیڈیولوجیکل بنیاد پہ مسلمانوں کی اسٹیٹ بنا دیا. اس میں پتہ لگا کہ ہندو سکھ جانے کے بعد جتنی ڈویژنز ہم ان میں گنتے تھے اتنی ڈویژنز ہم میں ہیں. ایک تو برادری کو آپ چھوڑ دیں، یہ جو سیکٹ کا مسئلہ ہے اور سب سیکٹ کا مسئلہ ہے یہ تو مسلمانوں کے اندر ہی ہے. اور یہ اگر یہ علماء کی آپ ویڈیوز دیکھیں تو ایک دوسرے کو یہ تقریباً اسلام دشمن پروو کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے کو ہی سچا بتا رہے ہوتے ہیں. یہ ہر روز یہ ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ اسلامک یونٹی کہاں ہے پھر؟ اور میں نے نہیں دیکھا کہ یہاں پہ جو ان کے یہ مولوی ہیں وہ کبھی انصاف کی بات، اپنے علاقے میں صفائی، بچوں کی یہ پروڈکشن اتنی زیادہ ہو رہی ہے اس کو فیملیز کو ایڈوائز کرنا کہ آپ کم بچے پیدا کریں، یہ اس قسم کی کوئی ان سے آپ توقع نہیں کر سکتے. تو ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے ہی اس چنگل میں گئی ہے پھنس. یہاں سے نکلنے کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یو میک اے بریک ود دا پریزنٹ، کیونکہ پاکستان کی اسٹیٹ تو ایگزسٹ کرتی ہے نا، اور 220 ملین پیپل لیو ہیئر. ایک بہت بڑی آپ کی آرمی ہے، آپ کی انڈسٹری بالکل بڑی نہیں ہے، آپ کا ایگریکلچر ڈیولپڈ نہیں ہے. ان دونوں پہ آپ کنسنٹریٹ کریں بجائے ملٹری کو اور مضبوط کریں. واٹ فار؟ ہاں جی، اس پہ ڈیفینس پہ جو خرچہ ہو رہا ہے لیجیٹیمیٹ ہونا چاہیے، ایکسٹینشن زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ آپ اس علاقے میں بھی اپنی امن کے لیے اقدام کریں. ہاں جی. تو اور آپ باقی جو آپ کے ڈسپیوٹس ہیں ڈیورینڈ لائن کا اور لائن آف کنٹرول کا، اس کو بھی بیٹھ کے ریشنلی آپ ڈیل کریں. پاکستان کے اندر آپ دا رول آف لاء لائیں. سنا ہے ہماری جو رولنگ کلاس ہے وہ اتنی کرپٹ ہے کہ وہ جب جاتے ہیں تو سارے ملینز اور پتہ نہیں بلینز یہاں سے لے جاتے ہیں اور امریکہ میں گھر ہوتے ہیں یا لنڈن میں خریدے ہوتے ہیں. اس پہ عمران خان نے جو آواز اٹھائی تھی وہ مناسب تھی، لیکن وہ پھر اس نے وکٹمائزیشن کی طرف آ گئی نا. ان کی اپنی پارٹی میں بھی یہی خبریں آنی شروع ہو گئیں. تو آپ ایک اصول بنا کے اس کو آربیٹریلی تو نہیں نا اپلائی کر سکتے. سو رول آف لاء میں تھرو پراپر ایفرٹ اگر آپ کی انڈسٹری بن رہی ہے اور ایک کیپٹلسٹ کامیاب ہو رہا ہے تو وہ ایسٹ ہے ہماری سوسائٹی کا. لیکن یہاں سے لوٹ مار کر کے بغیر کچھ کنٹریبیوٹ کیے آپ سارا کچھ باہر لے جاتے ہیں، کوئی بھی لے کے جائے، دیٹس کرمنل ایکٹیویٹی. مگر بات پھر ہوتی ہے ہو ول بیل دا کیٹ، کون آئے گا جو یہ ساری چیزیں درست کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بلیک ہول جہاں پہ ایک سپیس بنی ہے اوپن ڈسکشن کی، آئی ہوپ اس کو ایسے رہنے دیا جائے، بلکہ اس کو اسی قسم کا ماڈل باقی شہروں میں بھی ہونا چاہیے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوسائٹی کو جب تک اوپن نہیں کریں گے، لوگوں کو بولنے کا موقع نہیں دیں گے تو وہ گھٹن اور بڑھے گی. اور سوسائٹی کو ترقی کے رستے پہ چلانے کے لیے بنیادی طور پہ ضروری یہ ہے کہ انہیں بولنے کی بھی آزادی. بے شک یہی تو والٹیئر نے اس کی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن. دو وہ لوگ ہم جو ہیں جو کبھی سوشلسٹ ذہن کے پیٹ کی بھوک جو ہے وہ سب سے اول ہے، ایکچولی ہے تو وہ اول. لیکن اگر وہاں پہ بھی آپ کے پاس فریڈم آف اسپیچ نہ ہو تو آپ اس پہ بھی بات نہیں کر سکتے. سو ایون فار پیٹ کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے یو نیڈ دا فریڈم آف اسپیچ ٹو پروٹیسٹ. تو فریڈم آف اسپیچ آئی تھنک از بیسک فار سویلائزیشن ٹو فلرش. اس میں سے باقی چیزیں بھی پھر نکلتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کمیونزم اور سوشلزم کا نام لیا تو کچھ لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ رشیا کے انہدام کے بعد جی وہ رشیا کا انہدام تو تھا ہی تھا، یہ بیسیکلی سوشلزم کی بھی موت ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اس قسم کا سوشلزم جو آپ کی زندگی کے ہر سیکٹر کو کنٹرول کرتا ہو، خاص طور پہ پولیٹیکل فریڈم آف ایکسپریشن، وہ نہیں چل سکتا.
آپ پھر کہیں گے جی چائنا میں تو چل رہا ہے، تو وہ بھی ایکسیپشن ٹو دا رول ہے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ کمیونسٹ پارٹی کا جو آئرن کنٹرول ہے نا اس کو انہوں نے ریلیکس نہیں کیا. سوویت یونین میں کمیونسٹ پارٹی میں جھگڑا ہو گیا تھا تو وہ سسٹم بریک ڈاؤن کر گیا. گارباچوف اور یہ جو جیلسٹن یہ اسی کمیونسٹ پارٹی کے تھے. ان میں جب ہوا کہ ہم یہ نہیں چلا سکتے تو دیٹ سوسائٹی اینڈڈ، کلیپس کر گئی. چائنیز نے وہ سوسائٹی کا جو کنٹرول ہے وہ تو وہی رکھا ہے، اور باقی انہوں نے فری وہ قسم کی کیپٹلزم کی بھی اکانومی کو فری کر دی. فری کر دیا. تو ایک ماڈل شاید یہ بھی ہے، لیکن یہ ماڈل بھی تو ماڈرنٹی اور پروگرس کی طرف کا ہے نا. تو آپ اگر اکنامک فریڈم بھی نہیں یہاں پہ دینا چاہتے اور یہاں پہ انڈسٹری بھی فلرش نہیں ہوتی، آپ کی ایگریکلچر بھی وہ اسٹیگنیٹ کر گئی ہے، تو آپ کا کنٹرول تو ہے سوسائٹی پہ، ہاں جی، لیکن اس کے جو پازیٹیو فیچرز جو چائنا میں ہیں وہ یہاں پہ ایبسنٹ ہیں. تو سوشلزم جو سوویت یونین والی تھی اور چائنا میں ماؤ کا دور تھا وہ اٹس گون فار ایور. لیکن سوشلزم ایز اے پروٹیسٹ اگینسٹ انجسٹس وہ ہمیشہ رہے گا. اس کو آپ سوشلزم کا نام دے دیں، ہیومنزم کا نام دے دیں. اپنی انڈیویجول زندگی میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ یار دوسرا اتنا بے بس ہے، میں اتنا پاورفل ہوں، آئی ہیو آل دا امینٹیز، تو کہیں نہ کہیں یو کویشچن کہ یار یہ معاشرہ اگر میں وہاں ہوتا تو کیا ہوتا. میں وہاں پہ ایک اپنی کلاس میں اسٹوڈنٹس کو ایک اصول بتاتا ہوتا ہوں، وہ ہے ایمینول کانٹ، جرمن فلاسفر کا. اسے کہتے ہیں کیٹیگوریکل امپیریٹو. کیٹیگوریکل امپیریٹو کا مطلب یہ ہے کہ آئی شوڈ ناٹ ٹریٹ یو ان اے وے ان وچ آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو ٹریٹ می. اب یہ کہاں ممکن ہو سکتا ہے؟ بہت غریب لوگ ہوں، بہت بے بس لوگ ہوں تو یہ اصول تو اپلائی نہیں ہوتا. تو ایک سوشل ڈیموکریٹک سوسائٹی میں کچھ لوگ اپنے قابلیت سے آگے بھی نکل جائیں، کچھ لوگ جو ہے وہاں ہی رہیں جو ایک بیسک سٹرکچر ہے، لیکن سب کے پاس ایک سیکیورٹی آف لائف، کوئی رہنے کی جگہ ہو، بنیادی تو ضروریات پوری. تو میں سمجھتا ہوں سوشل ڈیموکریسی از دا وے فارورڈ. پیور کیپٹلزم میں بھی بڑا جبر ہے نا. The market has no soul, the market has only interest in making profit, which is all right. یعنی کوئی ایک بندہ بہت زیادہ امیر ہو گیا یا ایک گروپ آف پیپل بہت ان کو آپ ٹیکس کریں. سویڈن میں بہت امیر لوگ ہیں لیکن ٹیکسیشن اتنی دیتے ہیں وہ کہ اس کی ڈسٹریبیوشن سے ایک ویلفیئر سسٹم بنتا ہے، اور کئی لوگوں نے کبھی کام ہی نہیں کیا. یہ ہمارے کئی امیگرینٹس ہیں جو بہانے کر کے تو ان کی سوشل ویلفیئر پہ رہتے ہیں. سویڈ بھی کچھ رہتے ہوں گے، میں تو اپنے لوگوں کو ہی جانتا ہوں. بٹ وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ بیکاز سویڈش انڈسٹری از ون آف دا اسٹرانگسٹ ان دا ورلڈ. 8-10 ملین کی جو ان کی ٹیک، ہائی ٹیک، یہ سارا کچھ ہے، وہ میجر پورشن ہے دنیا کے اپنا پروڈکشن کا. تو ان کے کیپٹلسٹ جو ہیں بالکل ہیں، اور ان کے پاس بہت دولت ہے، بے حد دولت ہے.